السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام رسالہ اصول ستہ، دین کے 6 بنیادی اصول۔ تصنیف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمہ وعناوین طارق علی بروہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سب پر غالب بادشاہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی نہایت عجیب ترین اور بڑی نشانیوں میں سے یہ 6 اصول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عام عوام کے لیے گمان کرنے والوں کے گمان سے بڑھ کر بالکل واضح طور پر بیان فرمایا، مگر اس کے باوجود ان اصولوں میں بہت سے دنیا کے ذہین ترین اور بنی آدم میں سے عقل مند ترین لوگ سوائے معدود چند کی غلطی کر گئے۔ پہلا اصول، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص۔ اللہ تعالیٰ اکیلے کے لیے دین کو بلا شرکت غیر خالص کرنا اور اس کی ضد کا بیان جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور قرآن کریم کا اکثر حصہ اس اصول کو ایسے مختلف انداز میں بیان کرنے پر مشتمل ہونا جسے نابلد عوام تک بآسانی سمجھ جائے۔ پھر امت کی حالت اس تعلق سے یہ ہو گئی کہ شیطان نے ان کے لیے عبادت میں اخلاص کو صالحین کے حق میں تنقیص و تقصیر، گستاخی باور کرا دیا، اور شرک کو صالحین سے محبت اور ان کی پیروی باور کرا دیا۔ دوسرا اصول، دین میں اجتماع برقرار رکھنا اور تفرقہ بازی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں اجتماع کا حکم دیا اور تفرقے سے منع فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا کافی شافی بیان فرمایا کہ جسے عام عوام تک بآسانی سمجھ جائے، اور ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم ان لوگوں جیسے نہ بن جائے جو ہم سے پہلے تفرقہ اور اختلاف کا شکار ہو کر ہلاکت میں پڑ گئے، اور یہ بیان فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین میں اجتماع کا حکم دیا اور اس دین میں تفرقہ بازی سے منع فرمایا۔ اس کی مزید وضاحت سنت میں بھی حیران کن طریقے سے وارد ہونے کے باوجود حالت یہ ہو گئی ہے کہ دین کے اصول و فروع میں تفرقہ کرنا ہی علم اور دین میں فقاہت کہلایا جانے لگا، اور دین میں اجتماع کے بارے میں تو لوگوں کے نزدیک سوائے زندیق، بے دین اور پاگل کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تیسرا اصول، حکام کی اطاعت و فرما برداری۔ مسلمانوں کے اجتماع کو مکمل کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم سنیں اور اطاعت کریں ان کی جو ہمارے حاکم ہے، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی مختلف جہتوں سے اور مختلف شرعی اور قدری انواع بیان کے ذریعے بالکل کھلم کھلا اور کافی شافی بیان فرمایا ہے۔ پھر یہ اصول بہت سے ان لوگوں کے یہاں بھی ناپید ہو گیا جو علم کے دعوے دار ہے، تو اس پر عمل تو دور کی بات رہی۔ چوتھا اصول، حقیقی علماء و فقہاء کرام کا بیان۔ علم و علماء اور فقہ و فقہاء کا بیان، اور ان لوگوں کا بیان جو ان جیسا روپ دار لیتے ہیں مگر در حقیقت وہ ان میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو سورہ بقرہ کے شروع میں اس آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، سورۃ البقرہ، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی،
سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے پہلے کی اس آیت یا بنی اسرائیل اذکروا تک جو پہلی آیت ہی کی طرح ہے، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی میں بیان فرمایا۔ اس کی مزید وضاحت وہ کلام کثیر کرتا ہے جو سنت میں صراحتاً ذکر ہوا، جو ایک عام انسان اور نابلد کے لیے بھی بالکل کھلم کھلا اور واضح ہے۔ پھر یہ بھی ایک اجنبی ترین چیز بن گیا اور علم و فقہ ہی بدعت و گمراہی بن گیا، اور ان کے نزدیک بہترین شخص وہ ٹھہرا جو حق میں باطل کی آمیزش کرتا ہے، اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا اور اس کی تعریف فرمائی، اس کے ساتھ کلام نہیں کرتا مگر زندیق یا پاگل، اور جو اس حقیقی علم کا انکار کرے، اس سے دشمنی برتے اور اس سے سختی کے ساتھ روکے اور منع کرے، وہ ان کے نزدیک فقیہ اور عالم ہے۔ پانچواں اصول، حقیقی اولیاء اللہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے بارے میں بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان اولیاء اور جو منافقین و فاسق و فاجر اللہ تعالیٰ کے دشمن ان جیسا محض روپ دار لیتے ہیں کہ درمیان تفریق کرنا، اس بارے میں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہی کافی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ سورہ آل عمران۔ کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ اور ایک آیت جو سورہ مائدہ میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہوگی۔ اور سورہ یونس کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یاد رکھو کہ بے شک اولیاء اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف و اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اکثر ان لوگوں کے یہاں جو علم کے دعوے دار ہیں، لوگوں کے رہبر و رہنما ہے اور شریعت کے محافظ سمجھے جاتے ہیں، یہ معاملہ بھی ایسا ہو گیا کہ اولیاء اللہ ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی سے روگردانی کرتے ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں وہ ان اولیاء میں سے نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دے، جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں وہ ان اولیاء میں سے نہیں، اور انہیں ایمان و تقوی کو بھی چھوڑنا لازم ہے، جو ایمان و تقوی کے پابند ہے وہ ان اولیاء میں سے نہیں۔ اے ہمارے رب ہم تجھی سے عفو و درگزر اور عافیت کے خواستگار ہے، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ چھٹا اصول، قرآن و سنت کی پیروی کا بیان۔ اس شبہ کا رد شیطان نے قرآن و سنت کو چھوڑنے اور مختلف و متفرق آراء و اہواء کی اتباع کرنے کے تعلق سے پیدا کیا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سوائے مجتہد مطلق کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور مجتہد کے فلاں اوصاف ہونے چاہیے جو شاید مکمل طور پر ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما تک میں بھی نہ پائے جا سکے۔ پس اگر کوئی انسان ایسا مجتہد نہ ہو تو اس پر ان کتاب و سنت سے اعراض کرنا حتمی طور پر
ایسا فرض ہے جس میں کوئی شک یا اشکال نہیں، اور جو کوئی ان کتاب و سنت میں سے ہدایت کا طالب ہو وہ یا تو زندیق ہے یا پھر پاگل، کیونکہ ان کا فہم بہت کٹھن اور مشکل ہے۔ پس اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریف و حمد کے ساتھ کہ اس نے شرعن و قدرن، خلقن و امرن کس قدر مختلف انداز میں اس ملعون شبہ کا رد فرمایا ہے، یہاں تک یہ ضروریات عامہ کی حد کو پہنچ گیا۔ فرمان الہی ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، سورۃ الاعراف، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور فرمایا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ سورہ یاسین۔ بے شک ان کے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں کئی توق ڈال دیے ہیں، پس وہ تھوڑیوں تک ہے، سو ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار کر دی اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ایسا ڈانپ دیا ہے کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور ان پر برابر ہے خواہ تم انہیں ڈراؤ انہیں نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سوائے اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دو۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین۔